Assalamu alaikum ji. Welcome to the third and last session of most important MCQs on the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024 by Smart Papers. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی. آج کے سیشن میں ہم اس ایکٹ کے جو آخری کوشچن ہیں ان کو ہم کور کریں گے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم لیٹس موو ٹو دا فرسٹ کوشچن. کوشچن نمبر 41 میں وہ پوچھتا ہے واٹ از دا ٹائم لمٹ ٹو اپیل اگینسٹ دا آرڈر آف پروونشل کنٹرولر جنرل. آپشن اے ہمارے پاس 7 ورکنگ ڈیز, آپشن بی ہے 10 ورکنگ ڈیز, آپشن سی ہے 15 ورکنگ ڈیز, آپشن ڈی ہے 30 ورکنگ ڈیز. تو یاد رکھیے سیکشن 12 سب سیکشن 2 کے مطابق جو پروونشل کنٹرولر جنرل ہے اس کے آرڈر کے خلاف جو ہے 15 ورکنگ ڈیز کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 42 جس میں وہ پوچھتا ہے ہو شیل ناٹ بی ڈیمڈ ٹو ہیو ابیٹڈ اے کانٹراوینشن آف دا ایکٹ. آپشن اے ہمارے پاس اینی ڈیلر, آپشن بی ہے اینی پروڈیوسر, آپشن سی ہے اینی پرسن بائنگ این اسینشیل کاموڈیٹی فار پرسنل یوز, آپشن ڈی ہے اینی امپورٹر. تو یاد رکھیے سیکشن 13 کے پروویو کے مطابق اگر کوئی شخص کسی ضروری چیز کو یعنی اسینشیل کاموڈیٹی کو صرف اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتا ہے, یعنی وہ اسے بیچنے یا پروفٹ لینے کے لیے نہیں لے رہا, تو اس کے اس عمل کو جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں سمجھا جائے گا. نہ ہی اس چیز کو قانون کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا, نہ ہی اسے خلاف ورزی میں اعانت سمجھا جائے گا, یعنی ہیلپ بھی نہیں سمجھی جائے گی کہ اس نے خلاف ورزی میں کوئی ہیلپ کی ہے. یعنی بیٹر جو ہے وہ بیسیکلی اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا کسی غلط کام میں. سادہ الفاظ میں بات کریں کہ اگر آپ چینی, آٹا یا گھی جیسی چیزیں صرف اپنے گھر کے استعمال کے لیے خریدتے ہیں تو آپ پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ نے کسی غیر قانونی عمل یعنی ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری میں مدد کی ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی, اینی پرسن بائنگ این اسینشیل کاموڈیٹی فار پرسنل یوز. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 43 جس میں وہ کہتا ہے اف اے کمپنی کانٹراوینز این آرڈر انڈر دا ایکٹ ہو شیل بی ڈیمڈ گلٹی. آپشن اے ہمارے پاس اونلی دا کمپنی ایز لیگل اینٹی, آپشن بی ہے اونلی دا چیف ایگزیکٹو آفیسر, آپشن سی ہے ایوری ڈائریکٹر, مینیجر, سیکٹری اور آفیسر انلیس پروون ادروائز, آپشن ڈی ہے اونلی دا شیئر ہولڈرس. تو یاد رکھیے سیکشن 14 کے مطابق اگر کوئی کمپنی یا پارٹنرشپ اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کے ہر ڈائریکٹر, مینیجر, سیکٹری یا آفیسر کو ذمہ دار سمجھا جائے گا. اگر کمپنی قانون توڑتی ہے تو صرف کمپنی نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار لوگ بھی پکڑے جائیں گے, مگر وہ اپنی صفائی پیش کر کے بچ سکتے ہیں اگر یہ بات ثابت کر دیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر خلاف ورزی نہیں کی. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی, ایوری ڈائریکٹر, مینیجر, سیکٹری اور آفیسر انلیس پروون ادروائز. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 44 جس میں وہ کہتا ہے واٹ از دا پنشمنٹ فار میکنگ اے فالس اسٹیٹمنٹ انڈر دا ایکٹ. آپشن اے ہمارے پاس امپریزنمنٹ اپ ٹو 1 ایئر اور فائن اونلی, آپشن بی ہے امپریزنمنٹ اپ ٹو 2 ایئرس اور فائن اونلی, آپشن سی ہے امپریزنمنٹ اپ ٹو 3 ایئرس اور فائن اور بوتھ, آپشن ڈی ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن فرام بزنس. تو یاد رکھیے سیکشن 15 کے مطابق جھوٹا بیان دینے پر زیادہ سے زیادہ 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی, امپریزنمنٹ اپ ٹو 3 ایئرس اور فائن اور بوتھ. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 45 جس میں وہ کہتا ہے ہو ٹرائز آفینسز انڈر دا ایکٹ. آپشن اے ہمارے پاس سول جج, آپشن بی ہے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس, آپشن سی ہے اسپیشل مجسٹریٹ اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 14A آف دا کوڈ, آپشن ڈی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. یاد رکھیے سیکشن 16 سب سیکشن 1 کے مطابق اس ایکٹ کے انڈر جو ہے جو جرائم ہوں گے اسے اسپیشل مجسٹریٹ ٹرائل کریں گے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی, اسپیشل مجسٹریٹ اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 14A آف دا کوڈ. آگے جی کوشچن نمبر 46 جس میں وہ کہتا ہے ان واٹ مینر کین دا offences انڈر دا ایکٹ بی ٹرائڈ بائی اے اسپیشل مجسٹریٹ. آپشن اے ہمارے پاس اونلی انڈر چیپٹر 20 آف دا کوڈ, آپشن بی ہے اونلی ان سمری مینر, آپشن سی ہے either ان a summary manner سیکشن 262 to 265 اور انڈر چیپٹر 20 آف دا کوڈ,
آپشن ڈی ہے اونلی تھرو اینٹی کرپشن کورٹ. تو یاد رکھیے سیکشن 16(1) کے مطابق اسپیشل مجسٹریٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مقدمہ یا تو سمری طریقے سے یعنی مختصر کارروائی کے ساتھ چلائے یا پھر ضابطۂ فوجداری کے چیپٹر 20 کے تحت مکمل طریقہ کار سے چلائے. تو سادہ الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو اسپیشل مجسٹریٹ چاہے تو کیس کو جلدی نپٹا سکتا ہے سمری ٹرائل کے ذریعے یا اگر ضروری سمجھے تو پھر تفصیلی سماعت کے ذریعے کیس کو چلا سکتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 47 جس میں وہ کہتا ہے واٹ پاور ڈز اے اسپیشل مجسٹریٹ ہیو اف ہی بلیوز این offence انڈر دا ایکٹ ہیز بین committed. آپشن اے ہمارے پاس ہی may only issue summons. آپشن بی ہے ہی may only seek police help. آپشن سی ہے ہی may enter the premises and try the offence. آپشن ڈی ہے ہی may cancel the business license directly. تو آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن 16 سب سیکشن 2 کے مطابق اسپیشل مجسٹریٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ میں داخل ہو کر وہیں پر جرم کا ٹرائل کر سکتا ہے یعنی سماعت کر سکتا ہے. آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو اگر ضروری ہو تو اسپیشل مجسٹریٹ جائے وقوع پر جا کر ہی کیس کی کارروائی کر سکتا ہے. مطلب جس جگہ پر جو کرائم ہوا ہے وہاں پر جا کے اس کیس کی سماعت کر سکتا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی ہی may enter the premises and try the offence. آگے جی کوشچن نمبر 48 جس میں وہ کہتا ہے ان کیس آف پروسیکیوشن انڈر دا ایکٹ who bears the burden of proving lawful authority, permit اور license. آپشن اے ہمارے پاس گورنمنٹ. آپشن بی ہے accused person. آپشن سی ہے اسپیشل مجسٹریٹ. آپشن ڈی ہے پروونشل کنٹرولر جنرل. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیکشن 17 کے مطابق ثبوت کی ذمہ داری جو ہے یعنی برڈن آف پروف جو ہے وہ ملزم پر ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس کے پاس اتھارٹی یا پرمٹ موجود تھا. سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر کوئی کام کرتا پکڑا جائے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو ثابت کرے کہ اس کے پاس اجازت تھی. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ایکیوزڈ پرسن. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 49 جس میں وہ کہتا ہے ہو از پروٹیکٹڈ فرام اینی لیگل پروسیڈنگز فرام ایکشنز ٹیکن ان گڈ فیتھ انڈر دا ایکٹ. آپشن اے ہمارے پاس ڈیلرز اینڈ امپورٹرز. آپشن بی ہے پروونشل کنٹرولر جنرل اور اتھورائزڈ آفیسرز. آپشن سی ہے ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرولر کمیٹی. آپشن ڈی ہے اپیلیٹ کمیٹی. تو یاد رکھیے گا سیکشن 18 کے مطابق اگر کوئی آفیسر نیک نیتی کے ساتھ ایکٹ کے تحت کام کرے تو اس پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. یعنی جو اس کا جو آتھورائزڈ آفیسرز ہیں یا پروونشل کنٹرولر جنرل ہے اگر اس نے ایمانداری سے اپنا فرض ادا کیا ہو تو بعد میں اس پر مقدمہ یا الزام نہیں لگایا جا سکتا. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پروونشل کنٹرولر جنرل اور آتھورائزڈ آفیسرز. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 50 جس میں وہ کہتا ہے ہو ہیز دا پاور ٹو میک رولز انڈر دا ایکٹ. آپشن اے ہمارے پاس کونسل. آپشن بی ہے گورنمنٹ. آپشن سی ہے ڈویژنل کمشنر. آپشن ڈی ہے کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز. تو سیکشن 16 کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے رولز بنا سکتی ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی گورنمنٹ. آگے چلتے ہیں جی کوشچن نمبر 51 کی طرف جس میں وہ کہتا ہے ہو ہیز دا پاور ٹو فریم ریگولیشنز انڈر دا ایکٹ. آپشن اے ہمارے پاس گورنمنٹ. آپشن بی ہے پروونشل کنٹرولر جنرل. آپشن سی ہے کونسل. آپشن ڈی ہے ڈپٹی کمشنر. تو یاد رکھیے گا سیکشن 20 کے مطابق کونسل رولز کے مطابق ریگولیشنز بنانے کا اختیار رکھتی ہے. پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی کونسل. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 52 جس میں وہ پوچھتا ہے ہو ہیز دا پاور ٹو امینڈ دا شیڈول آف اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن اے ہمارے پاس گورنمنٹ. آپشن بی ہے کونسل. آپشن سی ہے ڈویژنل کمشنر. آپشن ڈی ہے اپیلیٹ کمیٹی. تو ایسا ہے کہ سیکشن 21 کے مطابق شیڈول میں تبدیلی کونسل نوٹیفیکیشن کے ذریعے کر سکتی ہے. اگر ضرورت ہو تو کونسل باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے شیڈول میں ترمیم بھی کر سکتی ہے اور اضافہ بھی کر سکتی ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 53 جس میں وہ پوچھتا ہے واٹ از دا اوور رائڈنگ افیکٹ آف آرڈرز میڈ انڈر دا ایکٹ. آپشن اے ہمارے پاس دے اپلائی اونلی ٹو ڈسٹرکٹ رولز. آپشن بی ہے دے آر سبجیکٹ ٹو ادر لاز. آپشن سی ہے دے پریویل اوور انکنسسٹنٹ enactments except this act. آپشن ڈی ہے they have no overriding effect. تو ایسا ہے کہ سیکشن 22 کے مطابق اس ایکٹ کے تحت جاری شدہ حکم
کسی بھی اور متضاد قانون پر فوقیت رکھتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے، اگر اس ایکٹ اور کسی دوسرے قانون میں اختلاف ہو جائے، کانفلکٹ آ جائے، تو اس ایکٹ کا حکم ہی مانا جائے گا. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی، دے پریویل اوور انکنسسٹنٹ انیکٹمنٹس ایکسیپٹ دس ایکٹ. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 54 جس میں وہ کہتا ہے وچ آرڈیننس واز ریپیلڈ بائی دس ایکٹ. آپشن اے ہمارے پاس پنجاب اسینشیل کموڈیٹیز ریگولیشن آرڈیننس 2021. آپشن بی ہے پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز آرڈیننس 2023. آپشن سی ہے پنجاب کنزیومر پرائز آرڈیننس 2020. آپشن ڈی ہے پنجاب فوڈ سیکیورٹی آرڈیننس 2022. تو یاد رکھیے سیکشن 23 کے مطابق پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز آرڈیننس 2023 جو ہے اسے منسوخ کر دیا گیا. اس دفعہ کے تحت پرانا آرڈیننس جو ہے وہ اب لاگو نہیں رہا، اس کی جگہ یہ نیا ایکٹ نافذ ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی. آگے جی کوشچن نمبر 55 جس میں وہ کہتا ہے آفٹر ریپیل ایکشنز ٹیکن انڈر دا پریویس آرڈیننس شیل بی ٹریٹڈ ایز. آپشن اے ہمارے پاس نل اینڈ وائڈ. آپشن بی ہے فریشلی ریویوڈ. آپشن سی ہے ڈیمڈ ٹو بی ٹیکن انڈر دا نیو ایکٹ. آپشن ڈی ہے سبجیکٹ ٹو اپروول آف کونسل. تو ایسا ہے کہ سیکشن 23 سب سیکشن 2 کے مطابق پرانے آرڈیننس کے تحت کیے گئے تمام ایکشنز نئے ایکٹ کے تحت سمجھے جائیں گے. تو پھر کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی، ڈیمڈ ٹو بی ٹیکن انڈر دا نیو ایکٹ. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 56 جس میں وہ کہتا ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ این اسینشیل کموڈیٹی انڈر دا شیڈیول. آپشن اے ہمارے پاس ویٹ. آپشن بی ہے گولڈ آرنامنٹس. آپشن سی ہے وائٹ شوگر. آپشن ڈی ہے سیمنٹ. تو بڑا آسان سا اس کا جواب ہے سونا یا زیورات اس میں شامل نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 57 جس میں وہ پوچھتا ہے وچ گیسز آر ڈکلیئرڈ ایز اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن اے ہمارے پاس آکسیجن، ایل پی جی، ایل این جی. آپشن بی ہے ہیلیم ایل پی جی. آپشن سی ہے نائٹروجن کاربن ڈائی آکسائڈ. آپشن ڈی ہے میتھین اونلی. تو یاد رکھیے شیڈیول کے مطابق آکسیجن گیس اور سلنڈر، ایل پی جی اور ایل این جی گھریلو استعمال کے لیے ضروری اشیاء ہیں. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے. نیکسٹ جی کوشچن نمبر 58 جس میں وہ کہتا ہے وچ پولٹری ریلیٹڈ آئٹمز آر کورڈ ایز اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن اے ہمارے پاس چکن، لائیو اینڈ میٹ، ایگز، پولٹری فیڈ. آپشن بی ہے چکن اونلی. آپشن سی ہے ایگز اونلی. آپشن ڈی ہے پولٹری چکس. تو ایسا ہے کہ شیڈیول میں مرغی، انڈے اور فیڈ بھی شامل ہے. فیڈ کو بھی بطور اسینشیل کموڈیٹیز شامل کیا گیا. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے. آگے جی کوشچن نمبر 59 جس میں وہ پوچھتا ہے وچ کنسٹرکشن مٹیریلز آر انکلوڈیڈ ان دا اسینشیل کموڈیٹیز لسٹ. آپشن اے ہمارے پاس برکس، سیمنٹ، سینڈ، کرش بجری. آپشن بی ہے اسٹیل، آئرن راڈس. آپشن سی ہے ٹائلز اونلی. آپشن ڈی ہے ووڈ اونلی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے شیڈیول کے مطابق یہ تعمیراتی مٹیریل جتنا بھی ہے سارا اسینشیل کموڈیٹیز میں کنسیڈر کیا جائے گا. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے. آگے جی کوشچن نمبر 60 ہمارے پاس جس میں وہ پوچھتا ہے وچ میڈیکل اینڈ سیفٹی پروڈکٹس آر لسٹڈ ایز اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن اے ہمارے پاس آکسیجن گیس اینڈ سلنڈر، سرجیکل گلوز، فیس ماسک، سینیٹائزر، آئزوپروپل الکوہل. آپشن بی ہے ہمارے پاس سرنجز اینڈ ویکسینز. آپشن سی ہے اینٹی بائیوٹکس اونلی. آپشن ڈی ہے ایکس رے مشینز. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری جو میڈیکل اور سیفٹی پروڈکٹس ہیں یہ ساری ایز اسینشیل کموڈیٹیز لسٹڈ ہیں. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے. آگے جی کوشچن نمبر 61 جس میں وہ کہتا ہے وچ بیکری اینڈ فوڈ آئٹمز آر انکلوڈیڈ ان دا اسینشیل کموڈیٹیز لسٹ. آپشن اے ہمارے پاس بریڈ یعنی ڈبل روٹی، نان روٹی، سموسا، ڈیٹس. آپشن بی ہمارے پاس کیکس اینڈ پیسٹریز. آپشن سی ہے چاکلیٹس اینڈ بسکٹس. آپشن ڈی ہے پزا اینڈ برگرز. تو یاد رکھیے گا شیڈیول کے مطابق نان، روٹی، بریڈ، سموسا اور کھجور جو ہیں یہ کس میں شامل ہیں؟ اسینشیل کموڈیٹیز میں شامل ہیں. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے. آگے جی کوشچن نمبر 62 جس میں وہ پوچھتا ہے وچ بیوریجز آر ڈکلیئرڈ ایز اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن اے ہمارے پاس ٹی، ملک، کرڈ، یاگرٹ، منرل فلٹرڈ واٹر. آپشن بی ہے کافی اینڈ جوسز. آپشن سی ہے سافٹ ڈرنکس. آپشن ڈی ہے انرجی ڈرنکس. تو شیڈیول کے مطابق چائے، دودھ، دہی اور منرل واٹر جو ہیں یہ ضروری اشیاء میں شامل ہیں، اسینشیل کموڈیٹیز میں شامل ہیں. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟
آپشن اے. آگے جی ہمارا اس سیشن کا لاسٹ کوشچن جس میں وہ پوچھتا ہے ہو از دا کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز ان اے ڈسٹرکٹ. آپشن اے ہمارے پاس پروونشل کنٹرولر جنرل, آپشن بی ہے چیف سیکرٹری پنجاب, آپشن سی ہے ڈپٹی کمشنر, آپشن ڈی ہے منسٹر فار فوڈ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں جو کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سیشن. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر ہمارا ویسے بھی ایکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک شیئر کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.